کھجور کو ناشتے میں روزانہ کھانے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو پانی کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ کالے چنے کھاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ گھر میں بلی پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی کوشش کرو 1 گھنٹے میں ناشتہ کرو، اس سے جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ بکرے کا گوشت کھانے والے انسان کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی۔ بالوں میں تلوں کا تیل لگا لینے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور حافظہ بھی مضبوط رہتا ہے۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن شامل کر کے چاٹ لو یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پی لیں۔ ایک ایسا ٹوٹکا جو معدے کے درد اور پیٹ کے لیے نہایت مفید ہے۔ سونف 50 گرام، سیاہ نمک 10 گرام، ان کا باریک صفوف بنا لیں اور حسب ضرورت پڑے تب ارک اور سونف مکس کر کے 6 گرام کھا لیا کریں۔ یہ معدے کے درد اور پیٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ معدہ بالکل ٹھیک اور ہاضمہ زبردست کرنا ہے تو کھانے کے بعد ایک چٹکی پیسی ہوئی لونگ پھونک لیا کرو۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ سونف افسردگی دور کرتی ہے اور بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماری سے بھی لڑتی ہے۔ سینے میں جلن ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ نہار منہ جو پودینے اور لیموں کا پانی پی لیتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن میں شیر کی طرح طاقت آ جائے گی۔ ڈپریشن میں پودینے کی خوشبو سونگھا کرو۔ گلے کو صاف اور آواز کو خوبصورت بنانا ہے تو نہار منہ شہد اور کالی مرچ استعمال کریں۔ اگر اچانک پیٹ کا درد ہونے لگے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پی لینے سے پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ نیند کم آنے کا مسئلہ ہو تو دہی کے ساتھ شکرکندی کھا لو، آرام کی نیند آئے گی۔ پان کے پتے چبانے سے چہرے پر کیل مہاسے نہیں نکلتے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ ادرک والا پانی پی لیا کرو، اس سے جسم کا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ آلو بخارے کا رس پیو، پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ صبح کے وقت ناریل کھاؤ، دماغ مضبوط ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں روزانہ 1 آلو کھا لیا کریں، اس سے پیدا ہونے والا بچہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر نہانے والے انسان کو کبھی کوئی جسم کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سبزی کے اندر پالک کا استعمال کرو، یہ دماغ کو تیز کرے گا۔ کٹا ہوا لیموں اپنی فریج میں رکھ دو، اس سے فریج کے اندر بدبو نہیں پھیلے گی۔ سونے والے تکیے کو ہفتے میں 1 بار ضرور دھوئیں، اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھا لینے سے خود فائدہ محسوس ہوگا۔ اگر آپ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیا کریں، اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ جب بھی آپ ناخن کاٹیں تو تیل لگا لیں، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی اور کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ رستے میں بیٹھ کر کھانا بری بات ہے۔ آپ کے کسی قریب جانے سے ڈر لگتا ہے تو اس کا غصہ بھی بہت شدید ہو تو اس کے پاس جانے سے پہلے
100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ کہکا لگانا نہایت مکر اور بری عادت ہے، اور پورا منہ کھول کر ہنسنا ایک بری عادت ہے۔ دانتوں کا شدید درد ہو تو لیموں کے لہسن کے 2 جوے لیں، 2 چمچ شہد میں اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانتوں پر مل لیں، انشاءاللہ منٹوں میں درد غائب ہو جائے گا۔ ناف میں رات کے وقت زیتون کا تیل اور روغن بادام لگا لیں، انشاءاللہ ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے، اور اگر دائیں بائیں سے شروع ہوں تو یہ سعادت کی نشانی ہے۔ گائے کا گوشت بیماری ہے، مگر گائے کے دودھ میں شفا موجود ہے۔ خوشبو دماغی قوت بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی دور کر دیتی ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ سردیوں میں بعض افراد کی پیر کی انگلیاں پھولنے کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے، تو جس بندے کو یہ کیفیت ہو تو یہ ٹوٹکا اختیار کیجئے۔ 2 کلو پانی کے اندر 1 پاؤ نیم کے پتے گرم کر کے اس پانی میں 4 چمچ بھر کے نمک ڈال دیں۔ پانی اس قدر پکائیں کہ پانی 1.5 کلو رہ جائے، پھر اس کو کسی کھلے برتن میں ڈال دو۔ جب پانی نیم گرم ہو جائے تو متاثرہ پاؤں کو اس پانی میں 10 منٹ تک ڈالے رکھیں۔ اس کے بعد پاؤں کو رضائی میں آدھا گھنٹہ رکھ لیں، انشاءاللہ کامیاب ترین ٹوٹکا ہے۔ شہادت کی انگلی کا تعلق معدہ اور بڑی آنت سے ہوتا ہے، اور جب آپ پریشان ہوں تو درمیان والی انگلی کا مساج کریں، فوراً بہتری محسوس کرنے لگیں گے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو ہتھیلی پر خاک رکھ کر پھونک مار کر دینا۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو جان لو کہ سچ بولا جا رہا ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی جاہلیت جوان ہو جاتی ہے۔ جب کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو جان لو کہ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔